عبادت کے لیے میرے اللہ کے پاس فرشتوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں صاحب، عبادت اس مقام تک نہیں پہنچاتی جہاں انسانیت کی خدمت پہنچاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ انسانیت کی ہمدردی تو جہاں رہ گئی، انسانیت کی خدمت تو جہاں رہ گئی۔ آئے جس غریب کو میرے نبی نے فرمایا تھا او میرے امتی، او میرے غریب، میری امت میں سر اٹھا اٹھا کے چلنا۔ آئے جس غریب کو میرے نبی نے فرمایا تھا میری امت میں سر اٹھا اٹھا کے چلنا، ہم نے اس غریب کا ستیہ ناش کر دیا۔ آج ہم نے اس غریب کا جینا حرام کر دیا۔ ہم نے جب بھی لوٹا غریب کے گھر کو لوٹا، ہم نے جب بھی تباہ کیا غریب کا گھر تباہ کیا، غریب کی جھگی برباد کی۔ ہم نے جب بھی لوٹی غریب کے گھر کی عزت لوٹی، ہم نے جب بھی ستایا غریب کو ستایا، جب بھی دل توڑا اپنا غریب کا دل توڑا۔ ارے ایک لمحے کے لیے سوچو تو صحیح، مرنے کے بعد کریم رب کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ مدینے والے کو کیا منہ دکھاؤ گے جس مدینے والے نے کہا تھا او میرے غریب، میری امت میں سر اٹھا اٹھا کے چلنا، ہم نے اس کملی والے آقا کے غریب امت کا جینا حرام کر دیا۔ پھر میں ایک بار نہیں، دو بار نہیں، شبیر کمر بخاری کروڑوں بار قربان نہ جائے آقا کریم کے اس فرمان پہ۔ میرے کریم نبی نے فرمایا میرے صحابہ، زندگی میں کبھی بھول کر کے بھی کسی یتیم بچے کے سامنے اپنے بچے سے پیار نہ کرنا، اس سے یتیم کا دل دکھے گا، اس کو مرا ہوا باپ یاد آ جائے گا۔ او میرے صحابہ، زندگی میں کبھی بھول کر کے بھی کسی بیوہ عورت کے سامنے اپنی بیوی کی تعریف بیان نہ کرنا۔ فرمایا زندگی میں کبھی بھول کر کے بھی کسی غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش نہ کرنا، کسی غریب کے سامنے پیسوں کی نمائش نہ، اپنی دولت کی نمائش نہ کرنا۔ اللہ نے ہمیں 4 ٹکڑے ہی کیا دیے، اللہ نے ہمیں 4 پیسے ہی کیا دیے، ہم نے دولت کی نمائش اس طرح کی کہ غریب بیچارہ موت مانگنے پہ مجبور ہو گیا، اللہ سے شکوہ کرنے پہ مجبور ہو گیا۔ نہ ہم رہے دل لگانے کے قابل، نہ دل رہا غم اٹھانے کے قابل، ربا تیرے بندوں نے دیے اتنے غم، چھوڑا نہ ہمیں مسکرانے کے قابل۔ قبلہ ہم نے دولت کی نمائش اس طرح کی، پیسے کی نمائش اس طرح کی کہ ہم نے غریب کا جینا حرام کر دیا۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں ہمارے محلے میں جب کسی بچی کی شادی ہوتی، ہم جب اپنی بچیوں کی شادی کرتے ہیں، جب ہم اپنی بچی کی شادی کرتے ہیں تو پھر ہم جہیز کو 4 پایوں پہ بچھا دیتے ہیں، محلے میں آواز لگاتے ہیں بچیوں آؤ ہماری بچی کا جہیز دیکھو۔ پتہ نہیں آپ کے ہاں یہاں رواج ہے یا نہیں، قبلہ جس گاؤں میں رہتا ہوں نا سے، وہاں کا ایک رواج ہے کہ جب ہماری بچی کی شادی ہوتی ہے تو پھر جہیز کو 4 پایوں پہ بچھا دیتے، سارے جہیز کو 4 پایوں پہ بچھا دیتے ہیں، محلے میں آواز لگاتے ہیں بچیوں آؤ نا ہماری بچی کا جہیز دیکھ، بچیوں آؤ نا ہماری بچی کا جہیز دیکھ لو۔ میں نے کہا نا دانو، تم نے جہیز دیا تو اپنی بیٹی کو، لیکن یہ کسی کو بھی خیال نہ آیا کہ جو بچیاں تمہاری بچی کا جہیز دیکھنے آئی ہیں ان بچیوں میں سے لاوارث بچے بھی موجود ہیں۔ رحم نہیں کرتے تم لوگ، آقا کی غریب امت پہ ترس نہیں کھاتے تم لوگ۔ جب تم کسی پہ ترس نہیں کھاؤ گے تو اللہ تم پہ ترس کھائے گا؟ اچھا ایک لمحے کے لیے سوچنے کی بات ہے، اگر میں آپ کے بچوں سے پیار کروں تو میں آپ کو کتنا اچھا لگوں گا، اور اگر آپ میرے بچوں سے پیار کریں گے تو آپ مجھے کتنے اچھے لگیں گے۔ تو جب ہم سب لوگ کریم آقا کی غریب امت سے پیار کریں گے تو کریم آقا کو کتنے اچھے لگیں گے۔ کچھ تو رحم کر لو بھائی بھائی، اور کچھ تو ترس کھا لو، کچھ تو مہربانی کر لو بھائیو۔ 4 دن کی زندگی ہے، کیوں ہمیں مارنا چاہتے ہو، کیوں ہمارے جگرے پھاڑنا چاہتے ہو؟ غربت نے تو ویسے ہی ہمیں چکنا چور کر رکھا ہے، اندر سے کھوکھلا کر رکھا ہے، ہر بندہ موت مانگ رہا ہے اپنے کریم رب سے۔
روٹی امیر شہر کے کتوں نے چھین لی، فاقہ غریب شہر کے بچوں میں بٹ گیا، چہرہ بتا رہا تھا کہ اسے مارا ہے بھوک نے، حاکم نے یہ لکھا کہ یہ کچھ کھا کے مر گیا۔ ایک لمحے کے لیے بھی نہ سوچا کہ جو بچیاں تمہاری بچی کا جہیز دیکھنے آ رہی ہیں ان بچیوں میں سے لاوارث بچی بھی موجود ہے بھائی، ان بچیوں میں سے اس غریب بوڑھے باپ کی بچی بھی موجود ہے جو غریب بوڑھا باپ اپنی بوڑھی کمر پہ بریاں لاد لاد کے دن رات ایک کر کے اوور ٹائم لگا کے نہ دن دیکھتا ہے نہ رات دیکھتا ہے، ہاتھ ہیں کامتے ہیں، بدن ہے کامتا ہے، پھر بھی دن رات محنت مزدوری کر رہا ہے، بوریاں اپنے کندھے پہ لاد رہا ہے۔ اگر کوئی پوچھ لے بابا تو دن کو بھی کماتا ہے تو رات کو بھی کماتا ہے، کبھی کبھار سو بھی لے کر، تو اگر بابا رو کر کہتا ہے بیٹے کیا کروں، انسان تو میں بھی ہوں، نیند تو مجھے بھی آتی ہے، آرام کی ضرورت تو مجھے بھی ہے، لیکن کیا کروں، دن رات اوور ٹائم محنت مزدوری اس لیے کر رہا ہوں کہ میں نے اپنی بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، بڑی افسوس کے ساتھ قبلہ، اس غریب بوڑھے باپ نے اپنی بیٹی کو جوان کیا، اسے تعلیم دی، آج اس کی بیٹی جوان ہی کیا ہوئی، اس بدقسمت بیٹی کی جب شادی کی باری آئی تو میری قوم کے نوجوانوں نے یہ کہہ کر اس بدقسمت بیٹی کو ٹھکرا دیا کہ ہم اسے قبول ہی نہیں کرتی، اس لیے کہ اس کا باپ تو جہیز دینے کے قابل ہی نہیں، ہمیں تو جہیز چاہیے، ہمیں تو 4 پیسے چاہیے۔ بس کرو میرے بھائیو، بس کرو، یہ چیزیں اللہ کو پسند نہیں ہیں، ان چیزوں سے دور رہو۔ یہ زندگی کے لمحے تمہارے اور میرے لیے غنیمت ہیں، ان لمحوں میں کچھ کر لو، ان لمحوں میں کچھ اکٹھا کر لو۔ آج مسجدیں ہمارا انتظار کر رہے ہیں، مسجدیں آج بھی وہی ہیں جو 14 صدیاں پہلے تھی، قرآن آج بھی وہی ہے جو الماری میں پڑا ہوا قرآن آج بھی وہی ہے جو 14 صدیاں پہلے تھا، لیکن وہ کہتے ہیں ہم تو وہی ہیں، پتہ نہیں پڑھنے والے کہاں مر گئے، پڑھنے والے کہاں چلے گئے، آئے ویران مسیطاں پوچھ دیا ہے نوبدار حسینی کتھے گئے، پن وقت اذان تے ہوندی ہے دلدار حسینی کتھے گئے، اور نماز تلاوت ادب حیا معیار حسینی کتھے گئے، بس ناد کیسر مومن ہے کردار حسینی کتھے گئے۔ ویران مسیطاں پوچھ دیا ہے نوبدار حسینی کتھے گئے، حسین حسین کرنے والے کہاں مر گئے، علی علی کرنے والے کہاں مر گئے۔ اللہ اکبر، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ جب میری قوم کا نوجوان یہ جملہ کہتا ہے قسم خدا کی جان میں جان آ جاتی ہے، سینہ فخر سے بلند ہو جاتا ہے۔ جب آج میری قوم کا نوجوان یہ جملہ کہتا ہے نا سے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، قسم خدا کی جان میں جان آ جاتی ہے۔ میری قوم کا نوجوان سونے نبی سے کتنا عشق کرتا ہے، کاش کہ تو یہ بھی کہہ دیتا کہ غلامی رسول میں نماز بھی قبول ہے۔ ویران مسیطاں پوچھ دیا ہے نوبدار حسین